أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے. گزشتہ کل کے درس میں اللہ پاک نے متقین کا تذکرہ فرمایا. ھدی للمتقین. یہ جو متقین ہے اس کے نیچے یا حاشیے پر ایک بات لکھ لیں کہ فریق اول کا بیان. فریق اول اس لیے کہ یہاں تین فریق ذکر ہوں گے دوستو. کتنے طبقے ذکر ہوں گے؟ 3 فریق. تو جو متقین تھے جن کی صفات بھی ذکر ہوئی، جن تو متقین فریق اول ہے. ٹھیک ہے. ان الذین کفروا اس کے نیچے لکھیں گے فریق ثانی کا بیان. فریق ثانی کا بیان اور بریکٹ میں لکھیں محرومین عن القرآن. محرومین عن القرآن. یہ خالص کفار ہے دوستو. پہلے خالص ایمان والوں کا تذکرہ ہوا، اب خالص کفار کا تذکرہ ہے. ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے حق میں برابر ہے. ان کے حق میں برابر ہے چاہے آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں. لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کفار پر چاہے آپ محنت کریں یا نہ کریں، ان کو عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے. بات سمجھ گئے دوست؟ لا یؤمنون. اس سے ایک اہم نقطہ کیا واضح ہوا دوستو اس آیت سے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مختار کل کی نفی ہو گئی. جو عقیدہ ہے نا اہل بدعت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اختیار کلی ثابت کرتے ہیں. اختیار کلی سمجھتے ہیں نا؟ یعنی ان کا عقیدہ یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں اللہ نے سارے اختیارات دے دیے. آپ جو چاہے فرمائیں، جو چاہے کر لیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے. اور اہل حق کا عقیدہ یہ ہے کہ مختار کل صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو لہٰذا اللہ نے واضح طور پہ آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ چاہے ان کافروں کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. معلوم ہوا کہ ان کے ایمان لانے اور نہ لانے کا اختیار کس کے پاس تھا؟ اللہ کے پاس تھا. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ سمجھ گئے؟ ختم اللہ علی قلوبہم. اس کے نیچے عنوان لکھے علت عدم ایمان. علت عدم. سوال یہ کہ
کیا جرم ان سے اتنا بڑا ہوا، کیا وجہ ہوئی کہ یہ اتنے بد نصیب اور محروم نکلے کہ کبھی ایمان ہی نہیں لا سکتے؟ ان کے ایمان نہ لانے کی علت کیا ہے؟ علت سمجھتے ہیں نا، وجہ۔ فرمائے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ اللہ نے مہر لگا دی، اس کو کہتے ہیں مہر جباریت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مہر جباریت۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی مہر ہوتی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ آج کل لوگ بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ پر مہر نہ لگ جائے۔ بہت سارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں نا، اب کاغذات کم تھے یا آپ نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی تو وہ ڈیپورٹ کر دیتے ہیں، آپ کو اتار دیتے ہیں کہ بھئی آپ چلے جائیں، اور اس کے اوپر ایک مہر لگا دیتے ہیں کہ آئندہ اس بندے کو 5 سال 10 سال یا ہمیشہ کے لیے اب ویزا نہیں ملے گا۔ یہ بہت خطرناک شکل ہوتی ہے۔ اس میں انسان کیا ہوتا ہے، بس اب مقید پابند ہو گئے۔ دیکھیں آج کی دنیا کے معاملات وہ ہمارے احکامات شریعت کو اور واضح کرتے ہیں کہ اگر انسان کی لگائی ہوئی ایک مہر اتنا زور رکھتی ہے کہ انسان کے چلت پھرت کو، معاملات کو، کاروبار کو، سفر کو ختم کر دے گی، تو اللہ نے اگر مہر جباریت لگا دی تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اس بندے کے لیے۔ بات سمجھ؟ فرمائے مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ کانوں سے مراد ان کی سنوائی ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ظاہر کا کان ہے نا، کان یہ تو ایک گھر ہے۔ اصل اس کان کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے جس کو عربی میں سمع کہتے ہیں اور اردو میں ہم کہتے ہیں سنوائی۔ آپ نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ آپ ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی جی کہتے ہیں نا، بیچاروں کم، حالانکہ کان تو ان کے ہیں، لیکن اندر کی جو وہ صلاحیت ہے نا سننے کی، وہ عمر کے ساتھ ساتھ یا ایسے کام میں لگنے کے ساتھ ساتھ وہ کم ہوتی چلی جاتی، بعض دفعہ اللہ عافیت فرمائے بالکل بھی چلی جاتی۔ تو کان ہے، سنوائی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو آسان کرنے کے لیے ترجمہ تو یہی ہوگا کہ اللہ نے مہر لگائی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ لیکن آپ تو طلبہ ہیں، کل کے علماء ہیں، آپ کو ان باتوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے کہ اصل نقصان کان پر مہر لگانے میں نہیں ہے بلکہ کس پر ہے؟ سنوائی سماعت پر ہے۔ تو مہر لگ گئی ان کے دلوں پر، اب دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم۔ مہر لگ گئی ان کی سنوائی پر، حق بات سننے کی صلاحیت ختم۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ غشاوہ کا ترجمہ کیا ہے دوستو؟ پردہ۔ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، دو باتیں اب یہاں پر غور کر لیں گے آپ۔ ایک تو 3 اعضاء کا ذکر ہوا، دل، کان، آنکھ۔ یہ حق بات سمجھنے کے 3 بنیادی ذرائع ہیں۔ حق بات کو لینے اور سمجھنے کے 3 بنیادی ذرائع، یہ 3 ہے، دل، کان اور آنکھ۔ تینوں مسدود ہو گئے، بند ہو گئے۔ تینوں کیا ہو گئے؟ مسدود۔ میم، سین، دال، واو اور دال۔ مسدود کے معنی ہوتے بند ہو جانا۔ بعض جگہ لکھا ہوتا ہے آج کراچی کے سارے راستے مسدود ہیں، تو پریشان نہ ہو، اردو بھی اچھی کریں دوستو، ہر چیز کو سمجھیں۔ مسدود کے معنی ہے کہ نکلنے کا راستہ ہی نہیں بچا، بند ہو گئے۔ تو حق اور ہدایت کو لینے کے بنیادی راستے کتنے؟ 3۔ وہ تینوں کیا ہو گئے؟ مسدود ہو گئے، وہ بند ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ 2 اعضاء کے لیے لفظ استعمال ہوا ختم کا، دل کے لیے اور کان کے لیے۔ تو اللہ پاک فرما سکتے تھے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم،
کہ ان کے دل پر، کانوں پر، آنکھوں پہ، سب پہ مہر لگ گئی، تب بھی بات ہو جاتی. لیکن آنکھوں کے لیے فرمایا کہ اس میں غشاوہ ہے، یعنی پردہ ہے. غور کیجئے گا، اس کی وجہ یہ کہ انسان کے جسم کے ہر عضو کا اپنا کام اور وظیفہ ہے. سمجھ گئے؟ دل کا کام وہ سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. کان کا کام سننا ہے، اور آنکھ کا کام دیکھنا ہے. اگر کان کے اوپر، یہ آپ کی جیب میں رومال ہوگا نا، رومال ہوگا نا، یہ رومال لے کے اس کان کے اوپر ایسے لٹکا دیں، آپ صرف لٹکا دیں. یا سردی میں صبح بعض لوگ جیسے آتے ہیں طلبہ، وہ رومال پہن کے آ رہے ہوتے ہیں، تو باتوں کی آواز آتی ہے کان میں؟ نہیں آتی؟ آتی ہے نا. اب کان پر غشاوہ ہے لیکن آواز آ رہی ہے. معلوم ہوا کہ کان پر پردہ ڈالنے میں کان کا وظیفہ ختم نہیں ہوا. لیکن آنکھ کے اوپر اگر تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائے، مراقبہ کرتے ہیں نا اللہ والے نیک لوگ، تو اب آپ نے چادر ڈال دی، اب سامنے نظر آ رہا ہے؟ نہیں. معلوم ہوا کہ آنکھ اپنا وظیفہ اس وقت روکے گی جب اس پر پردہ آئے گا، اور کان اپنا وظیفہ اس وقت روکے گا جب اس کی سنوائی پر کوئی چیز مہر لگ کے اس کو ختم کر دے گی. تو چونکہ ہر عضو کا وظیفہ الگ، کام الگ ہے، تو اس کے راستے کو بند کرنے کے لیے طریقہ بھی کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. لکھے انجام اخروی، آخرت کا انجام کیا ہوگا؟ کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ہو گئی بات. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. لکھے فریق ثالث کا بیان، یعنی منافقین. پہلے تھے فریق اول مومنین، فریق ثانی کفار، فریق ثالث منافقین. فریق ثالث کا بیان یعنی منافقین. من کے نیچے لکھیں گے تبعیضیہ. یہ من کون سا ہے؟ تبعیضیہ ہے دوستو. دیکھیں، نحو نہ پڑھی ہو اور کوئی کہے میں قرآن میں ماہر بن جاؤں، کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ گئے؟ اس لیے کہ انسانیت پوری کی پوری خدا نخواستہ منافق تو نہیں ہو سکتی، بعض ہوں گے. تو یہ من آپ کو سمجھائے گا کہ یہ انسانیت میں سے بعض طبقہ ایسا تھا. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے، مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. اب یہاں سے کن کا تذکرہ شروع ہوا دوستو؟ منافقین کا نا، منافقین کا. تو لکھیں خباثات کا بیان، حاشیے پر لکھیں. کس کا بیان؟ خباثات. خباثات سمجھتے ہیں نا؟ شرارت، آسان الفاظ میں. منافقین کی شرارت کافروں سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خباثت. کیا کہتے ہیں؟ خباثت. تقریباً 4 خباثات یہاں پر آئے گی منافقین کی. من یقول آمنا باللہ، اس کے نیچے لکھ کے خباثت نمبر 1 جھوٹا دعویٰ. آمنا باللہ کیا ہے؟ خباثت نمبر 1 جھوٹا دعویٰ. پہلی شرارت منافقین کی کیا ہے؟ کہ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے. کون سا دعویٰ؟ من یقولو، کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت کے دن پر. سچ کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ صرف اوپر اوپر سے زبان سے کہہ رہے ہیں، دل سے تو نہیں تھا. تو پہلی خباثت جھوٹا دعویٰ ہے. لکھ لیا دوستو؟ تو لوگوں میں سے بعض وہ منافقین ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت کے دن پر. حقیقت کیا ہے؟ کہ وما ہم بمؤمنین، وما ہم بمؤمنین. واو کے نیچے لکھے حالیہ. واو کے نیچے کیا لکھا؟ یہ واو حالیہ ہے دوستو. اور حال یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہی نہیں ہے.
حال یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں۔ بات سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، اب یہاں پر ایک علمی نقطہ اور کریں گے۔ ایمانیات پڑھی ہے نا، ایمان مجمل، ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، بہت ساری چیزیں۔ یہاں اللہ نے صرف دو چیزوں کا تذکرہ کیا کہ منافقین دعویٰ کرتے ہیں کس کا؟ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر، اور اللہ نے فرمایا جھوٹ بول رہے، نہیں لائے۔ تو کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ شاید کتابوں پر ہو، رسولوں پر ہو، فرشتوں پر ہو، تقدیر پر ہو، اس کا تو تذکرہ نہیں آیا نا۔ بات سمجھ رہے ہیں دوستو؟ اب غور کریں دوستو، آمنا باللہ و بالیوم الآخر، حاشیے پر لکھیں گے کہ یہاں ایمانیات کے مبدأ اور معاد کہتے ہیں انتہا، یہاں ایمانیات کے مبدأ اور معاد کا ذکر ہے۔ مبدأ اور معاد، اور اس میں تمام ایمانیات شامل ہیں۔ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں؟ ابتدا اور انتہا کا ذکر ہے دوستو، اور اس کی مثال ہمارے استاد صاحب یہ دیتے تھے کہ جیسے آپ کے ایک مہمان آئے، بھائی کب پہنچے، کہاں سے؟ کہتے بھائی کل چلا تھا رائے گنج سے، آج کراچی پہنچا ہوں۔ اس نے مبدأ بتایا کہاں سے چلا، رائے گنج سے، اور انتہا کیا بتائی؟ تو ڈائریکٹ آیا یا بیچ میں سکھر بھی ہے، خیرپور بھی ہے، روہڑی بھی ہے، حیدرآباد بھی ہے، یہ بیچ میں آئے نہیں آئے؟ آئے نا؟ اس کا تذکرہ کیا اس نے؟ نہیں کیا۔ جب مبدأ اور معاد کا ذکر آئے تو سمجھ جائے درمیان والے خود اس میں شامل ہیں۔ تو منافقین نے جب کہا نا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے، یہ مبدأ ہے، بنیاد یہاں سے چلتی ہے، آخرت پر لائے، یہ انتہا ہے، معاد ہے۔ تو گویا یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ اس بیچ کے سارے ایمانیات ہمارے پاس ہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، جھوٹ بولتے ہیں، پکے جھوٹے ہیں، یہ بالکل ایمان نہیں رکھتے۔ ہو گئی بات دوستو؟ اچھا جی، یخادعون اللہ والذین آمنوا، لکھے غرض کذب، غرض، سوال یہ ہے کہ یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں، ان کی غرض کیا ہے، ان کو فائدہ کیا ہے اس جھوٹ بولنے میں؟ فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، وجہ یہ ہے کہ یہ ترجمہ لکھیں گے بلکہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، بلکہ وہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس، بلکہ وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ، کس کو؟ اللہ کو۔ یا محذوف ہوگا دوستو، ای رسول اللہ، یہ تو ان کو بھی پتا تھا کہ اللہ پاک سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی منافقین کو، لیکن چھپانا کن سے چاہ رہے تھے؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، عام ایمان والے۔ اس سے مراد کون ہے دوستو؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر صحابہ اکرام کا تذکرہ ہی لفظ ایمان سے فرمایا ہے، لفظ صحابی سے فرمایا ہی نہیں، ایمان سے فرمایا، تاکہ قیامت تک یہ بات صاف ہو جائے کہ میرے آخری پیغمبر کے ساتھ جو مخلص ہو کر جڑے رہے ان کا تعارف ہی ایمان ہے۔ بات سمجھئے؟ ورنہ آج دیکھیں نا فتنے، ایک آدمی بیٹھ کے کہتا ہے جی میں تو مانتا ہوں صحابہ، پھر کہتا ہے اس کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا ہوں۔ تو اب لفظ صحابیت سے وہ اپنی مرضی سے خارج کر رہا ہوتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نکال دے گا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو نکال دے گا، ان کو نکالتا رہے گا۔ تو اللہ پاک نے عنوان ان کے ساتھ ایسا جوڑ دیا کہ اس میں کوئی مخل ہی نہیں ہو سکے۔ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایمان والوں کو، لیکن وما یخدعون الا انفسہم، لیکن نتیجہ خداع، نتیجہ ان کے اس دھوکہ دینے کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، کس کو نقصان ہو رہا ہے؟
بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے میں بڑا چالاک ہوشیار ہوں، دوسرے کو گھما رہا ہوں، حالانکہ خود گھوم رہا ہوتا ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا یہ دھوکہ نہیں دے رہے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، وما یشعرون، اور انہیں احساس بھی نہیں ہے۔ ان کو مار پڑنا شروع ہو گئی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ فی قلوبہم مرض، لکھے سبب خداع، سبب یہ دھوکے بازی کا مزاج آیا کیوں، یہ بیماری ان میں کیوں پیدا ہوئی؟ فرمایا ان کے دلوں میں روگ ہے۔ مرض کا ترجمہ ہمارے جو خالص ٹھیٹ اردو ہے ہندوستان والی، اس میں آپ دیکھیں لکھا ہوگا روگ۔ روگ کہتے ہیں بڑے مرض کو، روگ، را واو گاف، گاف روگ، سمجھ گئے؟ فرمایا ان کے دلوں میں بڑی بیماری ہے۔ ان کے دلوں میں وہ بڑی بیماری کون سی ہے دوستو؟ نفاق کی، منافقت کی۔ ان کے دلوں میں منافقت ہے، بڑی بیماری ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اس سے مراد وہ ہارٹ پیشنٹ نہیں ہے جو دل کے مریض ہوتے ہیں، وہ تو الگ ہے ظاہری اعتبار سے۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، بڑی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، لکھے انجام دنیاوی، زادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھاتے ہیں، اللہ ان کے مرض کو اور بڑھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، انجام اخروی، انجام اخروی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، لکھے سبب عذاب، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، بسبب اس کے کہ یہ کیا کرتے تھے؟ جھوٹ بولتے تھے، اس لیے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کے نیچے کیا لکھا؟ سبب عذاب۔ یہ جو با ہے نا، با کے نیچے لکھیں سببیہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، خباثت نمبر 2 انعکاس فہم۔ خباثت نمبر 2 کیا ہے؟ پہلی خباثت تھی جھوٹا دعویٰ، دوسری خباثت اور شرارت کیا ہے؟ انعکاس ہے، ان کی سمجھ الٹی ہو گئی۔ انعکاس کے معنی الٹ جانا، فہم کہتے ہیں سمجھ کو، سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ الٹی ہو گئی ان کی۔ جیسے آپ کسی سے کہیں یا اس والی کرسی پر مت بیٹھو، میں تو اسی پر ہی بیٹھوں گا، اور تھوڑی دیر کے بعد دھڑام سے آواز آئی، سجدے میں چلے گئے تھے۔ غلط کرسی پر بیٹھنے کے بعد یہی کہتے رہے کہ سب سے صحیح کرسی پر بیٹھا ہوں، اور پھر زمین پہ گر گیا۔ بات سمجھ گئے؟ یہ انعکاس فہم ہے۔ آپ نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی، اس نے اس کے الٹ کو صحیح کہا کہ نہیں میں صحیح چل رہا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تم جو حرکتیں کرتوت کر رہے ہو اس کا نتیجہ یہ کہ زمین میں انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ قالوا، تو جواب میں کہتے، جواب میں کیا کہتے؟ انما نحن مصلحون، دیکھیں تاکید بر تاکید، بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم ہی۔ اللہ نے فرمایا تم مفسد ہو، کہا ہم تو مصلح ہیں، اصلاح تو ہم سے ہی نکل رہی ہے، ہم ہی اس کے بانی مبانی ہیں اصلاح کے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ انعکاس فہم ہے کہ اپنے فساد کو کیا کہہ رہے تھے؟ اصلاح کہہ رہے تھے۔ انما نحن مصلحون۔ اب یہاں غور کریں دوستو، انہوں نے انما استعمال کیا، آپ نے نحو میں پڑھا ہے، یہ کلمہ حصر ہے۔ انما کس کے لیے؟ حصر کے لیے۔ گویا انہوں نے اصلاح کو اپنی ذات میں بند کر دیا، اصلاح کو اپنی ذات میں، یعنی اس دنیا میں اگر کوئی اصلاح کر سکتا ہے یا کرنے کا اہل ہے تو وہ تو ہم ہیں، ہمارے علاوہ کون اصلاح کر رہا ہے؟
بات سمجھ گئے؟ یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے جو اصلاح کی نفی دوسروں سے کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو میں آیا، جیسے آج کل بہت سارے ٹنڈ منڈ پیدا ہو گئے نا، ٹنڈ منڈ جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے آ کے 1400 سال کی جو غلط باتیں تھی اور یہ تھا اور آپ سے مولویوں نے چھپائی، یہ ہوا وہ ہوا، یہ تو دیکھیں ہم نے آ کے کھول دی بھئی۔ یہ وہی طبقہ ہے، ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، لکھ کے رد بلیغ، رد بلیغ۔ باطل کو جواب دینے کے لیے دوستو صرف علم کافی نہیں، زبان کی سلاست اور فصاحت بہت ضروری ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ بات سمجھتے ہیں فن مناظرہ والے، جو مناظرے کے میدان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مناظرے کے لیے صرف دلائل کی مضبوطی کافی نہیں، آپ کے ماحول، معاشرے میں، اساتذہ میں، مدارس میں بہت سارے ایسے ہمارے علماء اور حضرات ہیں کہ جن کی علمیت کا شاید کوئی مقابلہ کرے، اتنے بڑے مضبوط علماء ہوتے ہیں، لیکن یہ جو گویائی ہے نا، یہ جو بولنا، تیزی، بروقت برجستہ جواب دینا، یہ الگ فیلڈ ہے۔ مناظر پر ساری محنت ہوتی ہے، تو یہ اس کو پلٹ کر رد بلیغ کر سکے۔ اس نے جو دعویٰ کیا، کہا ہم ہی مصلح ہے، اب جواب بھی اسی لیول کا چاہیے تھا، تو اللہ پاک نے جواب دیا الا انہم ہم المفسدون۔ انہوں نے تاکید کے لیے دو جملے استعمال کیے تھے، ایک انما اور ایک نحنو۔ اللہ پاک نے یہاں پر 3 استعمال فرمائے، بل 4، الا ان ہم، سمجھ گئے؟ فرمایا آگاہ ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ ہی فسادی ہے، یہی لوگ ہی فساد۔ یہ رد بلیغ ہے دوستو، ان کی 2 تاکید کے جواب میں 4 تاکیدیں، اور انہوں نے لفظ استعمال کیا مصلحون، تو وزن برابر کیا، فرمایا مفسدون۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم لوگ جامعہ میں، آپ کو پتہ ہے ابھی جیسے ہمارے ہاں اوپر دورے کے طلباء کا دورہ تدریبیہ چل رہا ہے نا، تو جامعہ میں منوری ٹاؤن میں بھی ہر سال دورہ تدریبیہ ہوتا ہے، مختلف مناظرین حضرات آتے ہیں نا۔ ہمارے استاد صاحب تھے، ہیں، اللہ ان کی عمر صحت میں برکت فرمائے، حضرت مولانا عبدالغفار تونسوی صاحب تشریف لاتے ہیں۔ یہ رافضیت پر، رد روافظ پر، اس پہ بہت مہارت رکھتے ہیں علمی انداز میں۔ تو وہ طلبہ سے فرمانے لگے کہ کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ تمہیں دلائل یاد ہو گئے تو چلو میں جا کے کسی سے مناظرے کے لیے سینگ اڑا لوں، کہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور فرمانے لگے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب فریق مخالف جو مد مقابل ہوتا ہے، یہ تو اللہ کا دستور ہے کہ باطل کے پاس دلائل کے میدان میں کچھ بھی نہیں، الٹی سیدھی باتیں، تو جب وہ محسوس کرتے ہیں کہ میری گرفت کمزور ہو رہی، باطل جب محسوس کرتا ہے، تو اس میدان میں ایک ہتھیار ہوتا ہے کہ آپ اپنے سامنے والے کو مشتعل کریں، غصہ دلائیں، جذباتی کریں۔ آل فول آپ بولنا شروع کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ یار دیکھیں مولوی صاحب برداشت نہیں کر پا رہے، یہ لوگ حوصلہ نہیں رکھتے۔ تو کہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب جاتے ہیں اور مناظرے میں سامنے والا ڈھیلا پڑنے لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، گالیاں دینے لگ جاتا ہے تاکہ ہمیں غصہ آ جائے۔ تو کہا اس لیے ہم مناظرے میں اپنے ساتھ ایک بندہ رکھتے ہیں جو گالیوں میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اسپیشلسٹ سمجھتے ہیں، ماہر ہوتا ہے۔ کہا یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ پھر اپنے ایک ساتھی کا تذکرہ فرمایا، ان کا نام بھی لیا، کہا کہ میں نے اپنے ساتھ ان کو پنجاب میں رکھا ہوا ہے۔ کہا وہ اتنا ماہر ہو چکا تھا کہ اگر مناظرے میں کوئی مناظر مجھے 2 گالیاں دیتا، وہ جواب میں ایک سانس میں 10 گالیاں دیتا اس کو۔ سمجھ گئے؟ یہ بھی ایک ضروری کام ہوتا ہے۔ تو گالی دینا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اب موقع کی ضرورت بن گئی تو اس کے لیے بھی بندہ چاہیے۔ تو یہ کورس تو کہیں نہیں ہو رہا نا،
اچھا جی دیکھیں، الا انہم هم المفسدون، فرمایا آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ ہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں احساس نہیں ہے، انہیں احساس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، لکھیں خباثت نمبر 3 حماقت و غباوت۔ خباثت نمبر 3 کیا ہے؟ حماقت و غباوت۔ احمق تو جانتے ہیں نا، احمق کس کو کہتے ہیں؟ بیوقوف کو۔ اور غبی کس کو کہتے ہیں؟ کن ذہن کو، کن ذہن کو بولتے۔ اس کو آپ نے کہا بھائی جاؤ 2 پراٹھے لاؤ، تھوڑی دیر بعد آ کے کہے گا کہ وہ کتنے بولے تھے؟ آپ نے کہا بھائی 2 پراٹھے لے آؤ، بات سمجھ گئے؟ تو جو بار بار اپنے آپ کی اصلاح کے لیے بار بار آئی، سمجھ جائیں کہ بیچارہ کیا ہے، خواجہ خان ہے۔ تو حماقت بھی ہے اور غباوت بھی ہے ان میں۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ باقی لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے یہ باقی لوگ ایمان لائے ہیں۔ الناس کے نیچے لکھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ اور الناس کے الف لام کے نیچے لکھیں گے عہد خارجی، عہد، یہ بھی آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہے کہ بعض دفعہ کسی کے نام کی صراحت نہیں ہوتی لیکن اشارہ بتا دیتا ہے کہ وہی مراد ہے۔ تو اس ماحول اور معاشرے میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ تھے جڑے ہوئے، وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ تو الناس کے الف لام نے ایک خارجی اشارہ کر دیا ذہن کو کہ بھئی اس سے مراد صحابہ مراد ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ تم بھی انہی لوگوں کی طرح کا ایمان لے آؤ، صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ، قالو، تو جواب میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں۔ یعنی نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو کیا کہتے تھے؟ بیوقوف، سفیہ کہتے تھے کہ یہ بیوقوف ہیں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اب آپ لوگ بتائیں الا انہم کے نیچے کیا عنوان آئے گا؟ شاباش، رد بلیغ آئے گا، رد بلیغ۔ اب اللہ نے دوبارہ ان کو جواب دیا، فرمایا آگاہ ہو جاؤ بے شک یہی لوگ ہی بیوقوف ہیں۔ کون؟ منافقین ہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ اپنی صفاحت کو جانتے بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، میں بیوقوف ہوں۔ بعض جیسے سادے لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے، آپ نے دیکھا وہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور لمبی چوڑی کہانیاں سنائیں گے اور پھر آپ سے داد و تحسین کے منتظر بھی ہوں گے کہ آپ ان کی کچھ تعریف بھی فرما لیں، ہے نا؟ اس لیے کہ وہ اپنی سادگی میں یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں، اس کو لگ رہا ہے کہ میں بہت اچھا بول رہا ہوں تو اب میری تعریف بھی ہونی چاہیے۔ تو کسی کو اگر اپنی غلطی کا علم نہ ہو، یہ اور بڑی مصیبت ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا منافقین بیوقوف بھی ہیں اور ان کو اپنی بیوقوفی کا علم بھی نہیں کہ ہم اس کام کے اندر مبتلا ہیں۔ اچھا، اس آیت کے اندر دوستو 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو آمنو کما آمن الناس، ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں تقلید کا، تقلید ہے نا، غیر مقلدین کا طبقہ ہے جو حضرات اس بات کے مدعی ہے کہ تقلید شخصی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث جب موجود ہے، قرآن واضح ہے، حدیث واضح ہے، محفوظ ہے، مضبوط ہے، تو پھر کیوں آپ ان کو چھوڑ کر ایک فرد کے پیچھے جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں مالکی ہوں، میں حنبلی ہوں؟ سمجھ گئے؟ تو غلطی ان کو یہاں لگتی ہے کہ وہ ایک جملہ بڑھا دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں تم قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ یہ تو اپنی طرف سے ایک اختراع ہو گئی نا، یہ کس نے کہا کہ ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں ان تمام مسائل میں جو انہوں نے قرآن اور حدیث سے مستنبط کیے ہیں۔ سمجھ گئے؟
تو ایک آدمی خود کتاب اور پھر لغت اور پھر ساری چیزیں ڈھونڈ کر محنت کر کے ایک ایک چیز کو تلاش کرے، پھر 100 غلطیوں کا امکان، اور وہی سبق صبح آ کر استاد سے پڑھ لے تو سب چیزیں صاف ہو جائیں گی۔ تو ائمہ اربعہ نے اس دین آسان کر کے امت کو دے دیا ہے، اسی لیے اس امت کے لیے تقلید کو ضروری کہا گیا۔ اور یہ جو تقلید ائمہ کی ہے یہ فروعی مسائل میں ہے دوستو۔ کس میں؟ فروعی مسائل میں ہے نا، جو طہارت سے شروع ہو کر کے کتاب الوصایا پہ ختم ہو جاتی ہے، وہ تو مسائل ہیں سب کے سب۔ قرآن کی اس آیت سے لگتا ہے کہ تقلید فروع میں نہیں، اصول میں بھی ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ایمان میں بھی تقلید کرو کن کی؟ صحابہ کی۔ تو ایمان تو فروعی مسئلہ نہیں ہے، ایمان تو اصول ہے، تو اللہ نے تو اصول میں بھی تقلید کا تقاضا کیا ہے، تو فروع میں تو بطریق اولا ہوگا۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے دوستو، سمجھ گئے؟ تو صرف فروع میں نہیں بلکہ اصول میں بھی ہم مقلد ہیں۔ ہمیں ایمان بھی اس طرح بنانا ہے جیسے کن کا ایمان تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سمجھ گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ حضرات سے اوپر ایک بات عرض کی کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں تقریباً جہاں بھی صحابہ کا تذکرہ فرمایا تو تعارف کس سے ہوا؟ آمنو سے ہوا، یہ ایمان والے تھے۔ اس آیت میں ایسا نہیں ہے دوستو، بلکہ فرمایا کما آمن الناس۔ یہاں صحابہ کو کہا کہ یہ لوگ، انسانیت سے ان کا تعارف کروایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اشارہ کیا کہ حقیقتاً انسان کہنے کے لائق وہی شخص ہے جو کامل الایمان ہو۔ اور کیجئے گا، حقیقتاً انسان کہنے کے لائق، ناس کے زمرے میں داخل ہونے کے لائق وہی ہوگا جو کیا ہوگا؟ کامل جس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اور جس کا ایمان ہی بالکل ایسے ڈاواڈول ہے، کمزور ہے، سطحی ہے، سرسری ہے، متذبذب ہے، ہلا ہوا ہے، پریشان ہے، تو قرآن کے اسلوب سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گویا انسان کہلانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو انسان کامل بھی وہی ہوگا جو ایمان کامل کے ساتھ چل رہا ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ کامل الایمان تھے نا، ہے نا؟ تو اللہ نے ان کو الناس فرمایا کہ جب ایمان میں کاملیت ہے تو انسانیت میں بھی کاملیت انہی کے پاس آ گئی ہے، اور جہاں ایمان میں کاملیت نہیں ہوگی تو انسان میں بھی کاملیت نہیں، وہ ڈھیلا ڈھالا انسان ہوگا۔ بات سمجھ گئے؟ دیکھیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، خباثت نمبر 4، منافقین کی دو رخی پالیسی۔ خباثت نمبر 4، منافقین کی دو رخی جانتے ہیں نا، دوغلا پن جس کو کہتے ہیں، دو رخی پالیسی۔ دو رخا بندہ جو ہوتا ہے نا، یہ بیکار ترین آدمی ہوتا ہے دوست۔ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، کہے گا ہاں 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 بالکل صحیح، اور جب آپ سے ہٹ گیا، دوسری مجلس میں شام کو گیا تو جا کے پہلے تو آپ کی بات بتائے گا ان کو، کہے گا صبح ان کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ ان کو وہاں جا رہے ہیں، یہ یہاں جا رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ پہلے تو آپ کو دھو لے گا، دھونا سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، پہلے تو آپ کو دھو کے صاف کر دے گا، یعنی ساری باتیں وہاں بتا دے گا، پھر ان کے منصوبوں میں ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس مجلس میں کچھ ہے اور اس مجلس میں کچھ ہے۔ اس کو ہمارے ہاں خطیب حضرات جو ہوتے ہیں نا، جو مقرر حضرات نہیں ہوتے، ان کی اپنی ایک لائن ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں بعض لوگوں کی کل قیمت چائے کی پیالی ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ چائے کی پیالی کا مطلب یہ کہ اب ایک آدمی آئے، دیکھا دسترخوان ہے، چائے، بسکٹ، سموسے، پیٹیس، دل تو ہو رہا ہے بیٹھنے کا، تو اب ان کے ساتھ بیٹھے کیسے؟ تو بھائی چلو اس کی ماشاءاللہ بھائی حضرت نے کیا درس دیا رات کو، اشارہ ایسے ہی کر رہا ہوں، کوئی وہ نہیں کہ ان میں سے کوئی ہوگا۔ تو اب ایک کی تعریف کی، دوسری ماشاءاللہ ان کے ہاں تو ہم گئے کل ہو گئی، تو وہ کہیں گے آئیے آئیے چائے پی ہمارے ساتھ۔ یہاں فٹ ہو گیا، ایڈجسٹ ہو گیا یہاں پہ،
یہاں ہو گیا، اب گئے رات کو دوسری جگہ دسترخوان لگا ہوا تھا، وہاں بھی انواع و اقسام کے کھانے، تو وہاں ان کی تعریفیں شروع کر. وہ اس نے اپنی کل قیمت چائے کا ایک پیالہ بنایا، جہاں اس کو یہ چائے مل جائے یہ وہاں جا کے بس بیٹھ جائے گا، خوش ہو جائے گا. تو منافقین کے اندر دوغلا پن ہے دوستو، اور یہ اس دین کے اندر سخت ناپسند کیا گیا. سمجھ میں آ گئی؟ انسان پاک صاف رہے، صاف ستھرا رہے. نظریاتی زندگی یہ اللہ کو پسند ہے جذباتی زندگی کے مقابلے میں. اس دنیا کے کامیاب لوگ نظریاتی تھے، وہ نظریے پر چلتے رہے. ایک تو جذبات یہ کہ آج یہاں پہ ہے، پھر کل دیکھا وہاں بول رہا ہے، تیسرے دن دیکھا تیسری جگہ بول رہا ہے، جہاں جھکاؤ ہے اسی جگہ جا کے اپنا وزن ڈال دیتا ہے. یہ تو کوئی سوچ نہیں ہوئی دوست. بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے ہمارے اکابر علماء دیوبند کو اللہ نے جو قبولیت عامہ دی، اس کی وجہ ان کا تسلب اور مضبوطی تھی. یہ نہیں تھا کہ کوئی ظالم باطل آیا مارا تو بس تبدیل ہو گئے، یا کسی نے عہدوں کا مناصب کا لالچ دیا تو تبدیل ہو گئے. نہیں، ایک تاریخ لے کر چلے. اسی لیے دیکھیں آج تک دنیا پر الحمدللہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ منافقین ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا آمنا، تو کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہم بھی آپ والے ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں. بعض لوگوں کو وہ لفظ یاد بھی نہیں رہتا نا کہ کیا بولوں، تو کہتے ہیں ہم بھی آپ والے ہیں، آپ والے ہیں. تو کہا ہم بھی ایمان لائے. اب غور کیجئے گا دوستو، ایک بڑی کام کی بات آ رہی ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب چلے جاتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس. شیاطین سے مراد نیچے لکھے سرداران یہود، سرداران یہود. منافقین تو انہی میں سے نکلے ہوئے لوگ تھے نا، تو ان کے منصوبوں میں، مشوروں میں، مجلسوں میں بیٹھتے تھے. تو ایمان والوں کے ساتھ صبح بیٹھ کے کہتے تھے جی ہم تو ایمان، جو بدعات کے اندر مبتلا ان کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہوں گے. لیکن ضروری نہیں کہ یہ پورا مجمع ایک لیول کا ہے. اگر 300 آدمی ایک بدعت کر رہے ہیں نا، ان میں سے 10 آپ کو ایسے ملیں گے جو سڑے ہوئے ہوں گے، اور 290 ایسے ہوں گے کہ وہ کہیں گے جی حضرت آ رہے تھے ہم بھی آ گئے. سمجھ میں آ گئے؟ بدعت تو کر رہے ہیں لیکن اتنی سمجھ بوجھ کے ساتھ نہیں کر رہے. دیکھا دیکھی میں بہت سارے غلط کام دنیا میں ہو جاتے ہیں. اب منافقین کا ایک طبقہ تو وہ تھا جو پکے ٹھکے منافق تھے، سمجھ بوجھ کے ساتھ منافق تھے. ایک منافقین کا طبقہ وہ تھا کہ جو تھے تو منافق، ان کے ساتھ گھوم رہے لیکن کچے تھے. کبھی دل میں آتا بھی تھا کہ یار غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ منافقین بھی کتنے طبقوں میں تھے؟ دو. ایک ان کا پکا طبقہ تھا، ایک ان کا کچا. تو دونوں کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے مثالیں بھی دو بیان فرمائی. سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں مثلہم، اس کے نیچے لکھیں مثال نمبر 1 ناری. ناری کہہ رہا ہوں دوستوں، نہاری نہیں. ناری، نار کس کو کہتے ہیں؟ آگ. ناری کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو مثال دی اس میں آگ کا تذکرہ ہے، آگ کے ذریعے سے بات سمجھائی. اور بریکٹ میں لکھیں یہ مثال پکے منافقین کی ہے. یہ مثال کن کی ہے؟ پکے منافقین کی. دیکھیں اب ترجمہ دیکھیں. مثلہم، مثلہم کا ترجمہ لکھیں دوستو تاکہ پریشانی نہ ہو. فرمائے ان منافقین کی حالت ایسی ہے، ان منافقین کی حالت ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، جیسے ان لوگوں کی حالت، جیسے ان لوگوں کی حالت جنہوں نے کیا جلائی؟ آگ جلائی. یہاں ایک بات عرض کروں، یہاں الذی آیا ہے.
الذین، الذی مفرد کی طرف اشارہ ہے یا جمع؟ مفرد کی. تو ویسے اصولاً ترجمہ کیا ہونا چاہیے کہ ان منافقین کی حالت ایسی ہے جیسے وہ شخص جس نے آگ جلائی. لیکن اب سمجھے دوستو، الذی یہ لفظاً مفرد ہے، لفظاً، لیکن معنن جمع ہے. لفظاً مفرد ہے، معنن جمع ہے، لہذا ترجمے میں بھی ہم کیا کریں گے؟ جمع کا لحاظ کریں گے. لیکن آپ کو بعض تفسیروں میں مفرد کا ترجمہ بھی ملے گا، کوئی مسئلہ نہیں. تو لفظاً مفرد اور معنن. فرمائے ان کی حالت ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے کیا جلائی؟ کہ جنہوں نے آگ جلائی. آگ جلائی، آگ کے ذریعے سے مثال دی. دیکھیں ہمیشہ مثال دینے میں اس بات کا خیال کرنا پڑتا ہے کہ سامنے والے کے پاس وہ چیزیں موجود ہوں. بات سمجھ گئے؟ جیسے استاذ طالب علم کو کوئی مثال دے کے سمجھائے تو وہ چیزیں بتائے گا جو کراچی میں ہمارے ماحول میں مل جاتی، وہ چیزیں جو یہاں ہے ہی نہیں. اب استاذ کہے کہ جی ہمارے جو وہ پہاڑ کے اوپر ہمارا گاؤں ہے تو اس کے اندر ایک پھل پیدا ہوتا ہے اور اس کو یہ کہتے ہیں. اب وہ لفظ ہی پہلی دفعہ زندگی میں سنا گیا، سمجھ گئے؟ تو نہیں سمجھ میں بیٹھے گی نا بات صحیح طریقے سے. تو مثال میں بہت اچھا ہوتا ہے کہ وہ چیز پیش کی جائے جو آپ کے سامنے ہو. آگ ایسی چیز تھی کہ جو عرب عام طور پہ رات کو دن کو ضرورت کے لیے جلاتے تھے. فرمایا ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے روشن کر دیا. اضاءت کا کیا ترجمہ ہے؟ روشن کر دیا. ما حولہ، ارد گرد کو. ارد، آگ جب جلتی ہے تو تھوڑی دیر بعد روشنی دائیں بائیں ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب وہ ارد گرد روشن ہوا تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گئے ان کے نور کو. وہ جو آگ سے روشنی بن رہی تھی نا، وہ اللہ پاک نے لے گئے. ہوا چلی اور روشنی ختم. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ایسے اندھیروں میں کہ اب انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کچھ بھی ان کو دکھائی نہیں دے رہا. تو آگ تو جلی تھی، آپ علیہ السلام کی صحبت ملی تھی، آپ کی مجلس ملی تھی، لیکن جب اس مجلس نے اپنا اثر شروع کیا ان پر تو ایسے کم بخت تھے کہ جا کر یہود کے ساتھ بیٹھ گئے. تو اس نور ایمان کو کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھ سے بجھا دیا، اندھیروں میں آ گئے، اب کچھ نظر نہیں آ رہا. صم بکم عمی، صم بکم عمی، مبتدا محذوف نکالیں گے دوستو. ای ہم مبتدا محذوف نکالیں. یہ کیا ہے؟ صم کس کو کہتے ہیں؟ یہ منافقین گویا کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. بہرا وہ ہوتا ہے جو چل نہیں سکتا نا، ہاں، سن نہیں سکتا. بہرے ہیں یعنی سن نہیں سکتے. بکمن گونگے ہیں یعنی اڑ نہیں سکتے، ہاں، بول نہیں سکتے. اور اندھے ہیں یعنی دیکھ نہیں سکتے. تو بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں. فہم لا یرجعون، لہذا نہیں لوٹ کے آ سکتے. اس کے نیچے محذوف نکالیں گے الی الایمان. یرجعون الی الایمان. جب قبول ہدایت کے سارے راستے مسدود ہو گئے، ختم، اب دوبارہ لوٹ کے ایمان کی طرف آنے کی استعداد ہی ختم کر دی انہوں نے. جی 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 اصل میں ہر چیز کے اندر جو فاعل حقیقی ہے وہ تو اللہ پاک کی ذات ہے نا. یہاں پر بھی ذہب اللہ کے اندر جو اللہ پاک کی تقدیر ازلی ہے، ازلی تقدیر ہے جو اللہ کے علم میں تھا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا. لیکن مجازن سبب چونکہ ان کی وہ بری صحبت بن جاتی ہے تو اس لیے. سمجھ گئے دوست؟ او کصیب من السماء، لکھیں مثال نمبر 2 مائی. ماں کس کو کہتے ہیں؟ پانی کو نا. پہلی مثال تھی ناری،
اب دوسری مثال ہے مائی، پانی کے ذریعے سے اللہ ایک مثال دے کے سمجھائیں گے. بریکٹ میں لکھیں یہ کچے منافقین ہیں. یہ کون سے منافقین ہیں؟ کچے. اور او کے بعد محذوف نکالیں دوستو، مثلہم. مثلہم مثلہم کصیب من السماء. سمجھ گئے؟ اور سیبن سے پہلے محذوف نکالیں گے اصحاب سیبن، تاکہ ترجمہ آسان ہو جائے دوستو. او کے بعد کیا نکالا؟ مثلہم. کاف کے بعد اور سیب سے پہلے کیا نکالا؟ اصحاب. اصحاب سیبن. ان منافقین کی، کون سے والے منافقین؟ کچے. ان کی مثال حالت ایسی ہے جیسے کہ بارش والے، جیسے کہ بارش والے. سیب کہتے ہیں برسنے والی چیز کو، جو آسمان سے برستی ہے، تو وہ کیا ہے؟ بارش ہے. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ بارش والے جن پر آسمان سے بارش برس گئی. من السماء، کہاں سے برس گئی؟ آسمان سے. یہاں دونوں امکانات ہیں دوستو. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آسمان سے ہی بارش برستی ہے، آسمان سے ہی برستی ہے اور سیدھا زمین پر آتی ہے. دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں، بادلوں سے برستی ہے. لیکن کل ما فوق الرأس فہو سماء، جو چیز سر سے اوپر ہوتی ہے اس کو آسمان کہتے ہیں، ہے نا. جیسے آپ جائیں گے اب کراچی اجتماع میں تو کہیں گے بھئی ہم آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، حالانکہ اوپر وہ مسجد والوں کے پردے لگے ہوں، ہے نا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب انسان کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ جائے تو اوپر کی ہر چیز بحکم آسمان ہوتی. تو برسی تو بادلوں سے، لیکن چونکہ بادل آسمانوں سے قریب ہے تو تعبیر میں کیا فرمایا؟ آسمان سے بڑے. اور سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ اصل حکم تو بارش کا آسمان سے آتا ہے، لیکن بادلوں میں پھر آ کے جمع ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے زمین پہ برس جاتا ہے. فرمایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آسمان سے بارش برسی. فیہ ظلمات ورعد وبرق. فیہ ای فی الصیب، اس بارش میں کیا تھا؟ فرمایا اندھیرا بھی تھا، گرج بھی تھی، اور بجلی کی چمک بھی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا نا، بارش عموماً جب ہوتی ہے تو اندھیرا اندھیرا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک آسمان کے گرجنے کی آواز آتی ہے نا، اور بجلی چمکنے لگ جاتی. بس یہ ساری چیزیں ہونے لگتی ہیں نا ایک ساتھ. تو جب ایسا ہوتا ہے کہ آسمان سے بارش برسے، اندھیرا ہو جائے، گرج چمک شروع ہو جائے، تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ ٹھونس لیتے ہیں، انگلیاں ڈال دیتے ہیں اپنے کانوں میں. انسان جب گھبراتا ہے نا تو ایک دم اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ اپنی انگلیاں رکھ دیتے ہیں اپنے کانوں میں. کیوں؟ من الصواعق، بسبب بجلی کے کڑک کے. بسبب بجلی کے، وہ جو ایک دم کڑک کے ساتھ زوردار آواز آتی ہے نا، زوردار سی آواز آتی ہے، تو یہ فوراً کانوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ انگلیاں رکھ دیتے ہیں بسبب بجلی کے کڑک کے. کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ فرمایا حذر الموت، موت کے ڈر سے. موت کے، ان کو لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ زیادہ ہو جائے اور ہماری جان نکل جائے، تو فوراً کانوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ اشارہ تھا ان کے ایک خوف زدہ زندگی کی طرف، ڈر والی زندگی کی طرف. اور انسان اس وقت زیادہ گھبراتا ہے جب یہ اپنے کام پر مطمئن نہیں ہوتا. دوست، مطمئن آدمی جو ہوتا ہے نا، یہ بے فکر ہو کے کھڑا کہتے ہیں ہاں بھائی جو بھی مجھ سے پوچھ لے میں کھڑا ہوں یہاں. سمجھ گئے؟ واللہ محیط بالکافرین. لکھے جملہ معترضہ برائے تنبیہ منافقین، اس کے نیچے لکھے جملہ معترضہ برائے تنبیہ منافقین. یہ درمیان میں آ گیا.
اصل جو دوسرے کچے منافقین کی مثال ہے نا وہ چل رہی ہے ابھی پوری نہیں ہوئی، لیکن درمیان میں اللہ پاک نے بطور تنبیہ کے ایک جملہ معترضہ بیچ میں رکھ لیا منافقین کو سمجھانے کے لیے. فرمایا اللہ پاک گھیرنے والے ہیں کافروں کو. اللہ کس کا احاطہ کرنے والے ہیں؟ تو منافقین سے کہا کہ جب ہم نے پکے کافروں کو گھیرا ہے تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہیں بھی گھیر لیں گے، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. تنبیہ کی ان کو. پھر دوبارہ اب وہ جو مثال چل رہی تھی نا بارش والی، بجلی کے کڑک، اس کی طرف فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو. یہ بجلی کیا کر لے؟ اچکنا جانتے ہیں نا، سلب کر لے، چھین لے. یہ جو آسمانی بجلی گرتی ہے نا یہ خطرناک چیز ہے. یہ تو شہروں سے اللہ پاک نے اس کو دور رکھا ہے، اور عموماً یہ جنگلات میں اور درختوں پر، پہاڑوں پہ یہ گر جاتی ہے. اس لیے جب تیز بارشوں میں گاؤں دیہات کے لوگ کہتے ہیں نا انسان اس طرف نہ جائے، اور کتنے لوگ اس کی زد کے اندر آ جاتے ہیں. اور کہتے ہیں جتنا اونچا درخت ہوتا ہے، یہ آپ جائیں، یہ جو ہمارے جو ہزارہ پٹی ہے ایبٹ آباد سے آگے کی، یہاں اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں. سب سے زیادہ بارشوں کے دنوں میں بجلی ان درختوں پہ گرتی ہے، اس لیے کہ ان کا قد بڑا ہے. اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ ان پر آ کے گر جاتی ہے تو نیچے کی مخلوق بچ جاتی ہے اس کی وجہ سے. فرمائے قریب ہے کہ یہ بجلی اچک لے ان کی نگاہوں کو، آنکھیں سلب کر لیں. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں. جب بھی ان کے لیے، اب بارش ہے نا، تیز اندھیرا ہے، بجلی ہے، گرج ہے، کڑک ہے، چمک ہے، پریشان کھڑے ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا آسمان صاف سا ہونے لگتا ہے تو جیسے ہی کہتے چلو 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 چلو، بس کلما اضاء لهم، تھوڑی سی ان کے لیے جب روشنی بنتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں. لیکن وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب پھر ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے، قاموا، تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی ان کی زندگی اس طرح ہے، چلتے ہیں پھر رکتے ہیں، چلتے ہیں پھر رکتے ہیں، چلتے ہیں پھر رکتے ہیں، سکون نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے عزیز طلبہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اپنی زندگی کو صاف ستھرا بنائیں. اب یہ جو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، لگائی بجھائی کا کام کرتے ہیں. لگائی بجھائی سمجھتے ہیں نا، ایک بیکار زندگی گزار رہے ہیں دوستو. یہاں بیٹھ جائیں گے، اس سے کہیں گے وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے. پھر وہاں گئے، اس سے کہا یہ کہہ رہا ہے، یہ. تو بعض کیا کرتے ہیں کہ یہ ساتھیوں کے مابین یہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اساتذہ کے مابین یہ کردار ادا. یہاں بیٹھ گئے، یہ ہو گیا، وہ صبح یہاں گیا، وہاں یہ ہوا، اس مدرسے میں یہ ہو گیا، اس مدرسے میں. پھر ادھر جائیں گے، کہیں گے اس مدرسے میں. بعض ایسے ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو ایسا طالب علم ہمیشہ ایک بے چین، فکر مند، پریشان، تذبذب میں نظر آئے. اس زندگی سے ہمیشہ اپنے آپ کو دور رکھیں، محفوظ رہیں. جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہوں اس سے 100% مخلص رہیں. جن اساتذہ سے آپ کو علم ملا، الف باتا سے لے کر کلمتان حبیبتان الی الرحمن، جو بخاری شریف کی آخری روایت، یہ جو اساتذہ کی فہرست آپ کے پاس ہوگی نا، یہ یاد رکھیں یہ سب آپ کے ماں باپ ہیں. ان میں آپ نے ترازو لے کے نہیں گھومنا ہے کہ میں وزن کروں کہ کس کا وزن زیادہ ہے، کس کا کم ہے. اساتذہ تو ماں باپ ہیں. ماں باپ تو چاہے ان پڑھ ہو، پڑھے لکھے ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، ان سے تو میرا نسب چل رہا ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے اپنے جہاں تعلیم حاصل کی ان سے مخلص، جن اساتذہ سے پڑھا ان کے ساتھ مخلص. رہ جاتی ہے بات آپس کے طلبہ سے، ان کے ساتھ اچھی طالب علمی گزار لیں. محسوس ہو کہ کوئی طالب علم گڑبڑ ہے، بری صحبت کا شکار ہے، غلط باتیں کرتا ہے، اس سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں، دور ہو جائیں اس کی مجلس سے. کچھ دنوں کے بعد وہ آپ کو بھی بگاڑ دے گا. اچھے طلبہ، ذہین طلبہ، پوزیشن لینے والے طلبہ، خدمت کرنے والے طلبہ، ان میں انقلابی بگاڑ دیکھا جاتا ہے.
انقلابی کا مطلب ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس بچے کو کیا ہو گیا. اس کی وجہ ہے کہ تھوڑے دن غلط صحبت کا شکار ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے قرآن کو ہم سمجھیں تو اپنی اصلاح کو بھی سامنے رکھیں کہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے. اور چونکہ آج کل فتنے ہیں، جو فتنے اب ہمارے ان دینی اداروں کے اندر بھی داخل ہو چکے ہیں، ایسے طلبہ، ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جو آپ کے ذہنوں میں تشویش پیدا کریں گے. کبھی آپ سے کوئی کہے گا یار آپ کہاں پڑھتے ہو؟ میں وہاں. یار ٹائم ایسا نہیں کرو، آپ جو ہے نا آپ وہاں چلے جاؤ، دوسری جگہ چلے جاؤ. تو آپ کو آپ کے اس ادارے سے جہاں آپ نے اولیٰ پڑھی، ثانیہ پڑھی، ثالثہ پڑھی، استاذوں نے جان مار دی آپ پہ، اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار میں بھی وہاں جا رہا ہوں، آپ بھی چلیں. مدرسہ تبدیل کرنے کا مشورہ، ادارہ تبدیل کرنے کا مشورہ آپ ساتھی سے نہیں لیں گے، آپ اپنے اس استاذ سے کریں جن سے آپ کا دل جڑا ہوا ہے، دل جڑا ہوا ہے. یہ بھی خیال کریں، اطمینان اور اعتماد ہے جس پر آپ کو کہ واقعی یہ کرے گا. اور جب ان سے ہو جائے پھر اپنے والدین کو مطلع کریں. یہ کبھی مت کہیں کہ بھئی والدین کیا سمجھتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، صحیح ہے نہیں سمجھیں گے، لیکن ان کی جو دعاؤں کا جو حصہ ہوتا ہے آپ کی زندگی میں نا، وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. لہٰذا آپ کچھ بھی فیصلہ کریں، طے ہو جائے، ان کو ضرور بتائیں کہ اب میں نے اس طرح سوچا ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ فتنے ہیں، اسی لیے آپ ساتھیوں سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن ہم سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ چلو یہ منافقین تھے اور چلو یہ غرق ہو گئے. یہ فتنے آج ہمارے ساتھ بھی چل رہے ہیں، تو ان باتوں میں خیال کریں گے دوستوں. سمجھ گئے؟ اس لیے کہ ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جو گزرے ہیں نا، تو بڑے لوگ تھے. انہوں نے، حضرت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ آج کا ہمارا مدارس کا، طلباء کا، علماء کا سب سے بڑا فتنہ ہر دل عزیزی کا ہے. کس کا ہے؟ ہر دل عزیز. ہر دل عزیز کا کیا مطلب؟ میں اپنی بات کروں گا، ایک کمزور آدمی ہوں، میں کہوں گا یار میں ایسا ہوں کہ سب میری تعریف کریں. یہ دور تفسیر والے بھی کریں اور دور صرف و نحو والے بھی کریں، نمازی بھی کریں، تبلیغ والے بھی کریں، خانقاہ والے بھی کریں، محلے والے بھی کریں. ہر ایک کے لیے میں قابل قبول بن جاؤں. یہ ہو سکتا ہے دوستو؟ اگر ہوتا تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سب سے پہلے ایسے ہوتے، لیکن اپنا خاندان سب سے پہلے آپ کے مقابلے پہ آیا. معلوم ہوا کہ حق کے لیے رکاوٹیں زیادہ ہیں، اپنے بہت کم ملیں گے آپ کو. تو حضرت نے لکھا، حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ آج ہر دل عزیزی کا فتنہ ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ ہر ایک کے لیے قابل قبول بن جاؤں. اب اس قابل قبول بننے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک کام. کتنے کام؟ وہ ہوتا ہے ہاں میں ہاں ملانا. ہاں میں، چاہے وہ چیز 100/100% غلط ہے، لیکن آپ تو طے کر چکے ہیں کہ مجھے اس کی نظروں میں اچھا بننا ہے. چلو وہاں چلتے ہیں جی، چلیں چلتے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو اس لیے ان باتوں میں بہت زیادہ احتیاط کریں، بہت زیادہ خیال کریں. جو استاذ روک ٹوک کرے، ڈانٹ ڈپٹ کرے، تنبیہ کرے، اصلاح کریں، برا تو لگتا ہے، طالب علمی ہے نا، برا تو لگے گا، لیکن یہ طے کر لیں، سمجھ لیں کہ یہ آپ کے مستقبل کو بنانے والی شخصیت ہے. اور جو آپ کو لے کے چلو یار وہاں بھی چائے پیتے ہیں، چلو بھائی وہاں چائے پیتے ہیں، پھر چلو وہاں جا کے ناشتہ کرتے ہیں، چلو وہاں جا کے اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں، چلو آج اس خانقاہ میں چلے جاتے ہیں. مدرسہ آپ کا یہ ہے، آپ کو لے جا کے دوسرے مدرسے میں گھما رہا ہے پھر اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ خیال کریں، احتیاط کریں. جو اساتذہ آپ پر سختی اور تنبیہ روک ٹوک کریں نا، تو یہ طالب علمی میں سمجھ لیں، اپنے نفس سے کہہ دیں کہ مجھے برا لگ رہا ہے، لیکن کل کی میری زندگی یہیں کے ساتھ جڑی ہوئی، وہ بن جائے گی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ دیکھیں دوستو،
ولو شاء اللہ، صحیح جا رہے ہیں؟ لو شاء اللہ یہیں تک پہنچے نا. لکھیں زجر. زجر کس کو کہتے ہیں؟ ڈانٹ کو. اگر اللہ چاہتے لذهب بسمعهم وابصارهم، لے جاتے ان کی سنوائی کو اور ان کی بینائی کو. اللہ چاہتے تو ان کی سنوائی اور بینائی چلی جاتی، ختم. سمجھ گئے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ پاک ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس کے نیچے عنوان لگائیں خطاب عام اور تمہید کے بعد توحید کا ذکر. ایک تو خطاب عام ہے، ابھی تک دیکھیں خطاب خاص تھا نا، پہلے متقین پھر کفار پھر منافقین. اب عمومی یا ایھا الناس، خطاب عام. اور دوسرا عنوان کیا ہے؟ تمہید کے بعد توحید کا ذکر. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لکھیں دعوی توحید. دعوی توحید. اعبدوا ربکم، تم خاص اپنے رب کی ہی عبادت کرو. ربکم کے نیچے لکھیں خاص، تم خاص اپنے رب کی ہی عبادت کرو. الذی خلقکم، اس کے نیچے لکھیں دلیل عقلی انفسی. دلیل عقلی انفسی، الذی خلقکم کے نیچے. اور حاشیے پر لکھیں کہ یہ دلیل عقلی 5 امور پر مشتمل ہے. کتنے امور پر؟ 5 امور پر مشتمل ہے. بعض دفعہ دلیل نقلی ہوتی ہے. نقلی سے مراد قرآن اور حدیث، وحی. بعض دفعہ دلیل عقلی ہوتی ہے کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے، اپنی صلاحیت استعمال. تو یہاں دلیل کون سی ہے؟ عقلی ہے. اور اس میں کتنے امور آئیں گے؟ 5 آئیں گے. اب غور کریں. الذی خلقکم، اس کے نیچے لکھیں امر نمبر 1. امر نمبر 1 دلیل عقلی انفسی لکھا نا. خاص اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. یہ پہلا امر ہے. اپنے وجود کو دیکھ لو کہ تمہیں کس نے بنایا ہے. والذین من قبلکم، لکھیں امر نمبر 2، اور جس نے تم سے پچھلوں کو بنایا. تم سے پچھلوں کو بنایا. لعلکم تتقون، لکھیں ثمرہ عبادت. ثمرہ اس عبادت خالصہ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا تاکہ تم بچ سکو. تتقون کے نیچے لکھیں من جہنم، کس سے بچ سکو؟ جہنم سے بچ سکو. تاکہ تم بچ سکو جہنم سے. بات سمجھ گئے؟ اور لعل پر حاشیے میں لکھیں، دیکھیں آپ حضرات نے پڑھا ہے حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ ان، انکا، ان، لاکن، لیتا. تو لعل کس کے لیے؟ ترجی کے لیے، امید کے لیے. اب اگر آپ لعل کو ترجی کے معنی میں لیں گے، ترجمہ کیا ہوگا؟ تم اپنے رب کی ہی عبادت کرو، شاید امید ہے کہ بچ جاؤ. صحیح ہے غلط ہے؟ غلط ہے. یہاں لعل ترجی کے لیے نہیں بلکہ تعلیل کے لیے. کس کے لیے؟ اسی لیے ترجمے میں عرض کیا، کیا ترجمہ کیا؟ تاکہ تم بچ سکو جہنم سے. تاکہ جو اللہ کی عبادت میں مخلص ہوگا وہ ضرور جہنم سے بچ جائے گا. سمجھ میں آ گئی؟ تاکہ تم بچ سکو جہنم سے. الذی جعل لکم الارض فراشا، لکھے امر نمبر 3 دلیل آفاقی. اور اس کے نیچے لکھے دلیل آفاقی.
اوپر تھا دلیل انفسی، انفس اپنی ذات پہ انسان غور کرے، اپنے وجود کو دیکھے۔ آفاق کے معنی کیا ہے؟ عالم باہر کی دنیا کو دیکھے نا، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ہوا، یہ عمارتیں، یہ راستے، یہ پرندے، یہ سب کس نے بنائے ہیں؟ سمجھ گئے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے بنا دیا زمین کو بستر۔ زمین کو کیا بنا دیا؟ اب دیکھیں زمین بستر ہے اس لیے کہ نہ اتنا نرم ہے کہ آپ لیٹتے اور پتہ چلا کہ بھئی ہاتھ دے کے اب نکالنا پڑ رہا ہے نیچے سے۔ بعض دفعہ مٹی نرم ہو جاتی ہے نا، تو آپ نے جیسے ہی اس پر لیٹنے کی کوشش کی تو نیچے کا سفر شروع ہو گیا، تو مشکل تھی۔ نہ اتنی پتھریلی اور خراب ہے کہ انسان لیٹے تو کہے بھئی اس طرف کروٹ لے رہے ہو، تو اللہ پاک نے زمین کو سیدھا بنا دیا بستر کی طرح کہ سو جاؤ اس پہ۔ یہ بات کی چیزیں تو ہم نے اپنے آرام کے لیے ڈھونڈ لی ہے نا، سمجھ میں آ گئی؟ تو زمین کو بستر بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، آسمان کو بنا دیا چھت۔ لکھے رہائش کا انتظام۔ کس کا انتظام؟ رہائش کا۔ والسماء کے نیچے کیا آئے گا؟ امر نمبر 4، امر نمبر 4 آئے گا۔ اور یہ کس چیز کا انتظام ہو گیا؟ رہائش کا۔ وانزل من السماء ماء، امر نمبر 5 لکھے انتظام رزق۔ انسان کا وجود بن گیا، اب اس کو چاہیے رہائش، وہ دے دی، اب اس کو چاہیے کھانا پینا، اللہ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ کیسے؟ وانزل من السماء ماء، اللہ نے برسایا آسمان کی طرف سے پانی۔ کس کی طرف سے؟ باقی جواب پیچھے آپ حضرات نے سن لیا کہ بارش آسمان سے ہے یا بادل سے ہے، کہاں سے ہے؟ تو آسان ترجمہ یہ کریں، اللہ نے برسا دیا آسمان کی طرف سے پانی۔ فاخرج به من الثمرات، من کے نیچے لکھ کے زائدہ، زائدہ، من زائدہ ہے۔ یاد رکھیں تفسیروں میں آپ نے اپنے اساتذہ سے بھی پڑھا ہوگا کہ قرآن کریم میں بعض حروف زائدہ کہلاتے ہیں، تو زائد سے مراد کیا ہے؟ باعتبار ترکیب کے، کہ ان کی ترکیب میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ کوئی زائد لفظ ہے فائدہ نہیں دے رہا، فائدہ تو دے گا، اللہ کا کلام ہے۔ آسمان کی طرف سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات، پھر اللہ نے نکالا بھی اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات پھلوں کو، رزقا لکم تمہارے رزق کے واسطے، تمہارے رزق کے واسطے۔ اب رزق کا انتظام بھی ہو گیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، لکھے ثمرہ دلیل، ثمرہ دلیل، مت بناؤ اللہ کے لیے شریک، وانتم تعلمون، اللہ کے لیے شریک مت بناؤ۔ یہ ساری باتیں تم نے سن لی نا، کہ تمہیں اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، بارش اللہ نے برسائی، پھل اللہ نے دیے، تو اب اس کا نتیجہ تو یہ نکالو نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو، جبکہ تم کیا چیز نیچے لکھے کہ وہ خدا کے شریک نہیں ہو سکتے، کہ وہ خدا کے شریک، بعض باتیں 2 جمع 2 4 کی طرح ہوتی ہے۔ یہ تو مشرکین کو بھی پتہ ہے، کفار کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے بنے ہوئے مٹی اور پتھر کے بت وہ خالق کائنات کے برابر نہیں ہو سکتے، یہ تو ان کو بھی پتہ ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، لکھے صداقت قرآن و اثبات رسالت، صداقت قرآن و اثبات رسالت 2 موضوعات ہے، قرآن کی سچائی بھی ہے اور رسالت کا ثبوت بھی ہے۔ دیکھیں فرمائے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو، مما اس وحی کے بارے میں، نزلنا جو ہم نے اتاری، علی عبدنا اپنے بندے پر، تمہیں شک ہے اس وحی اور اس قرآن پر جو ہم نے کس پر اتاری؟ اپنے بندے پر اتاری۔
مما نزلنا کے نیچے لکھے شبہ اول کا جواب، شبہ اول کا جواب۔ اچھا جی، اب سوال یہ کہ شبہ اول کیا تھا، ہے نا؟ شبہ اول ہے کیا جس کا جواب ہے؟ شبہ یہ تھا کہ کفار کہتے تھے کہ یہ قرآن، یہ جو وحی ہے، یہ خود یہ شخص بنا کے خود لاتا ہے، یعنی کون؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ تو آپ خود بنا کے لا رہے ہیں۔ یہ ان کا پہلا شبہ تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر تمہیں یہ شبہ ہے کہ جو وحی ہم نے اپنے بندے پر اتاری یہ خود بنا کے لا رہے ہیں، تو ابھی شبہ دور کر دیتے ہیں۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ اسی کے مثل ایک چھوٹی سی صورت۔ چلو اس نے بنا لی، تم بھی بنا لو، تم بھی تو عرب ہو، تم بھی تو بڑے بڑے اشعار اور قصائد کہتے ہو، مجلسوں میں بیٹھ کے قصے کہانیاں سناتے ہو۔ فَأْتُوا، لے آؤ، بِسُورَةٍ، یہ تنوین برائے تقلیل ہے، چھوٹی سی ایک صورت تو لے آؤ نا۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ چھوٹی سی ایک صورت تو بنا کر لے آؤ، مِن مِثْلِهِ، جو کیا ہو اس کے مثل ہو۔ یہ الٹی سیدھی باتیں نہیں، جو واقعی اس کے مثل ہو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور چلو اگر تم کہو کہ یار ہم تو اکیلے ہیں، بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ۔ اس صورت کو بنانے میں کسی سے معاونت مدد لینی ہو تو اس کی بھی اجازت ہے، کرو۔ شہداء کا ترجمہ کیا ہے؟ مددگار یا حاضرین مجلس، سمجھ گئے؟ بلا لو اپنے مددگاروں کو، حاضرین مجلس کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم، تو اس کے بعد محذوف نکالنا، کس چیز میں سچے ہو؟ فی انہ من کلام البشر، ان کنتم صادقین فی انہ من کلام اس دعوے میں کہ یہ بشر کا کلام ہے۔ تو لے آؤ، تم بھی بشر ہو، تم بھی بنا لو۔ سمجھ میں آ گئے؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن تخویف اخروی، تخویف آخرت کا ڈراوا، اور فَإِن کے نیچے لکھیں شرط، چھوٹا سا لکھیں شرط، لَن تَفْعَلُوا، اس کے نیچے کیا لکھیں؟ جملہ معترضہ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ کے نیچے لکھیں جزا۔ ترکیب ہوگی تو ترجمہ ہوگا، سمجھ گئے؟ اسی لیے آپ کو اولیاء میں شرح مئت عامل پڑھائی جاتی ہے نا؟ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، اگر تم کیا نہ کر سکو، اس جیسی صورت نہ لا سکو، اگر نہ کر سکو، یہ شرط ہے، تو جب جملہ معترضہ کے طور پہ فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز کر بھی نہیں سکتے ہو، تو فَاتَّقُوا النَّارَ، یہ جزا ہے۔ تو پھر بچو اس آگ سے، فَاتَّقُوا، بچو، فَاتَّقُوا کے نیچے لکھیں قرآن پر ایمان لا کر، یعنی بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لا کر بچو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن، وقود کہتے ہیں ایندھن کو، آگ جلانے کے لیے کچھ کوئلہ لکڑی چاہیے ہوتی ہے، اس کو ایندھن کہتے ہیں دوستو۔ فرمائے اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ ناس کے نیچے لکھ کے کافر و مشرک، اس آگ کو بھڑکانے کے لیے اللہ پاک حکم دیں گے تو کفار اور مشرکین کو پھینک دیا جائے گا، اعاذنا اللہ منہم، اور پتھر بھی ہوں گے۔ بات سمجھ گئے؟ اب سوال یہ ہے کہ کون سے پتھر جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ڈالے جائیں گے؟ ایک قول یہ کہ مراد عام پتھر ہے۔ کون سے؟ عام پتھر۔ دوسرا قول یہ کہ اس سے مراد ہے
کبریت احمر، ہمارے ہاں کہتے ہیں گندھک. گندھک جانتے؟ گھروں کے اندر مستورات پانی صاف کرنے کے لیے ایک پتھر سا ڈالتی ہے. گندھک نہیں دیکھا کبھی بھی؟ یہ جو پنساری نہیں ہوتے جن کے پاس چیز، ان سے پوچھیں گندھک ہے، یہ آپ کو دکھائیں گے. ایسے پیلے رنگ کا ایک پتھر سا ہوتا ہے، گندھک کہتے ہیں اس کو، گندھک. اور پانی کو صاف کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. اس کو اگر آپ ڈال دیں تو وہ پانی سے جراثیم سب چیزیں ختم. یہ جو ابھی یہ چیزیں چل پڑی نا کہ بھئی یہ کون سا پانی ہے؟ فلٹر والا، اور یہ ہے یہ ہے، یہ اس میں ہزاروں قسم کی باتیں بھی ہیں. لیکن پہلے یہ سادہ طریقہ تھا کہ پانی میں گندھک کا پتھر رکھ کے چھوڑ دیا، وہ پیتے تھے. تو گندھک آگ بہت جلدی پکڑتا ہے، تو بعض نے کہا کہ گندھک کا پتھر ہے. تیسرا قول یہ کہ پتھر سے مراد ہے کہ وہ پتھر جن کے بت بنائے گئے تھے، تو بطور عبرت کے ان کے سامنے وہ پتھروں کے بت آگ میں ڈال دیے جائیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ تینوں قول ہیں. اعدت للکافرین، لکھے مستحقین نار، مستحقین نار. یہ آگ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ جی کفار کے لیے. یہ آگ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ کفار کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ لفظ رد ہے معتزلہ پر دوستو. کن پر؟ معتزلہ کا نام سنا ہے نا؟ یہ ایک فرق باطلہ گزرا ہے، فرق ضالہ. اور جو کہتے تھے کہ عقل میں جو چیز آئی تو قبول کریں، نہ آئے تو انکار کر دیں. تو انہوں نے وہ ساری چیزیں کاٹ دی جو ان کی عقل میں نہیں آئی. تو کہا کہ بھئی وزن اعمال، اتنا بڑا ترازو قیامت کے دن کہاں سے آئے گا؟ کہا وہ نہیں ہے. پل صراط کا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے باریک پل ہے، اس پہ اربوں کھربوں لوگ جا رہے آ رہے؟ نہیں بھئی، اس کو بھی کاٹ دے، کینسل کریں. قبر میں عذاب ہوگا، قبر جنت کا باغ بنے گی. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 6 فٹ کی قبر ہم نے خود بنائی تھی، اندر باغ آ گیا. چلو بھئی اس کو بھی کینسل کرو. سب چیزوں پہ قلم پھیرتے چلے. تو رہ گئی بات یہ کہ پھر قیامت کے دن جنت اور جہنم کا وہ تو ہے، لیکن وہ اس وقت بنے گی. وہ اس وقت کیا ہوگی؟ جیسے آپ گئے اور آپ کہا کہ بھئی یہ زمین مجھے دے دیں، اور پھر اس کے بعد بکنگ کرائی، آپ نے قسطیں بھری، پھر آپ نے مزدوروں کو بلایا، اور پھر اس میں تعمیرات ہو رہی ہے، بجری سیمنٹ، وہاں یہ کام کریں گے ہم لوگ. نہیں سمجھ میں آئی؟ جنتی وہاں پر ٹھیکیداروں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، مزدوروں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ آ کے ہمارا گھر بنا دے آپ. تو انہوں نے کہا کہ جنت اور جہنم اس وقت بنے گی. تو ان پر رد ہو گیا کہ اعدت، وہ بن چکی ہے، وہ بن چکی ہے کافروں کے لیے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لکھیں بشارت. بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو دوستو. کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری کو. آپ حضرات نے پڑھا ہے کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوگا مبشر، خوشخبری سنانے والا. ایک ہوگا مبشر، جس کو خوشخبری سنائی جائے. تیسرا مبشر بھی، جس چیز کی خوشخبری سنائی جائے. بات سمجھ گئے؟ تو اب دیکھیں وبشر، اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ خوشخبری سنا دیجئے. تو مبشر کون ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم. تو بشر کے نیچے لکھے مبشر، آپ خوشخبری سنا دیجئے. الذین آمنوا، کن کو؟ ایمان والوں کو. تو یہ کون ہو گئے؟ مبشر ہو گئے. ان کو خوشخبری سنا دے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. آمنو کے نیچے لکھے درستگی عقیدہ، عمل الصالحات کے نیچے لکھے درستگی اعمال. مومن کی زندگی میں عقیدہ بھی درست ہو، اعمال بھی درست ہو. خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے. ان لہم، ان سے پہلے با محذوف نکالیں گے، ای بے ان لہم، بے ان لہم، کہ بے شک ان کے لیے جنات، کیا ہے؟ باغات ہے. یہ کیا ہے؟ مبشر بھی. ان کے لیے باغات ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی.
جس کے نیچے کیا ہوں گی؟ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تحتہا صاحب جلالین نے لکھا ای تحت اشجارہا، تحت درختوں کے نیچے، زمین کے نیچے نہیں بلکہ درختوں کے نیچے کیا ہوگی؟ نہریں بہ رہی ہوں گی. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزقا، غور کریں، جب بھی انہیں پیش کیے جائیں گے من ثمرۃ کوئی پھل، رزقوا ای عرضوا، جب بھی جنتیوں کو پیش کیے جائیں گے، تو پیش کرنا کھانے کے لیے ہوگا، کھلانے کے لیے. جب بھی ان کو پیش کیے جائیں گے من ثمرۃ کوئی بھی پھل، رزقا ای للاکل، کس کے لیے پیش کیے جائیں گے؟ کھانے کے لیے. جنتیوں کو جب بھی کوئی پھل پیش ہوگا کھانے کے لیے، قالو، تو جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو اسی طرح کا ہے جو ہمیں کھلایا گیا من قبل، اس سے پہلے. من قبل کے نیچے لکھے یعنی دنیا میں. کہاں پر؟ دنیا میں. اب جنت میں کیلے، سیب، امرود، انار، تربوز، خربوز جب آئیں گے تو دیکھنے میں اسی طرح ہوں گے جو دنیا والے ہیں. دیکھیں گے اب یہ تو وہی والے ہیں، ان کو لگے گا کہ وہی والے ہیں، لیکن وہ تو ذائقہ جنت کا الگ ہوگا، مٹھاس الگ ہوگی. تو کہیں گے یہ تو وہی والے ہیں جو اب ہم کھا کے آئے تھے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور لائے جائیں گے ان کے پاس وہ پھل ہم شکل. متشابہن کا کیا ترجمہ ہے؟ ہم شکل. شکل کے اندر ان پھلوں میں کیا ہوگی؟ ان کے اندر مشابہت ہوگی، مماثلت ہوگی. ہم شکل پھل ان کے سامنے پیش کیے جائے. اب سوال یہ ہے کہ دنیا کے پھل اور جنت کے پھل شکل میں ایک جیسے کیوں؟ جنت کی تو بڑی نعمت ہے، تو فرق نہیں ہونا چاہیے تھا. بات سمجھے. مفسرین فرماتے ہیں یہ اس لیے تاکہ جنتی کو ایک مانوسیت پیدا ہو. کیا پیدا ہو؟ دیکھیں وہ پھل جو ہم کراچی میں کھاتے ہیں، کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے نہیں کھائے ہوئے. کوئی لا کے یہاں پہ ٹرے رکھ دے، ہاتھ بڑھائیں گے؟ کیوں؟ اب آپ کو پتہ نہیں ہے ہمیں کہ اس کو چھلکے کے ساتھ کھانا ہے، چھلکے کے بغیر کھانا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، نمکین ہے، ترش ہے، کیا ہے. نئی چیز جب آتی ہے تو انسان تشویش میں آ جاتا ہے، اور جنتی کو تو تشویش میں ڈالنا نہیں ہے، اس کو تو بالکل ریلیکس اور فریش رکھنا ہے اللہ پاک نے. تو ہم شکل پھل لائے جائے تاکہ بے تکلف ہاتھ بڑھائے اور کھائے. باقی جب کھائے گا تب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ الگ شان والے پھل ہیں. سمجھ گئے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان جنتیوں کے لیے ان باغات میں ازواجن کیا ہوگی؟ بیویاں ہوں گی. مطہرۃ، پاکیزہ، پاکیزہ بیویاں ہوں گی ان کے لیے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. چونکہ جنتی کو دنیا والی بیوی ملے گی، حوریں تو الگ ہیں، وہ تو جنت کی مخلوق ہیں، لیکن دنیا کی بیوی اس کو ضرور ملے گی جو دنیا میں تھی. لیکن چونکہ اللہ پاک نے اس امت کی عورتوں کے ساتھ بہت سارے عوارض بھی لگائے ہیں، جیسے ناپاکی کے ایام ہے، یا وہ چیزیں ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہے کہ بھئی بلغم آ رہا ہے، قضاء حاجت ہے، نزلہ بہہ رہا ہے نا، یہ دنیا میں. تو آخرت میں یہ نہیں ہوگا. بلغم نہیں ہے، نزلہ نہیں ہے، قضاء حاجت نہیں ہے، حیض کا خون نہیں ہے، یہ چیزیں ختم کر دیں گے اللہ پاک. تو پاک صاف ہوں گے سب، اور وہ اس میں کیا ہوں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ لا یستحیی، لکھیں شبہ ثانی کا جواب، شبہ ثانی کا جواب. شبہ یہ کیا کفار نے کہ ہم اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. بھائی کیوں نہیں مانتے؟ کہ اللہ اتنی بڑی ذات، اور وہ مثال دے مچھر کی، مکھی کی، جیسے آ رہی ہے نا. اب قرآن کریم میں کئی مقامات پہ شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، بعوضتاً تذکرہ ہے نا، بندروں کا تذکرہ ہے، خنازیر کا تذکرہ ہے. کہا یہ تو اللہ اتنی بڑی ذات، وہ مچھر کی بات کرے، مکھی کی بات کرے، یہ تو ہم نہیں مانتے
یعنی اپنا ادب ظاہر کر رہے تھے کہ اس طرح ہے. تو آپ حضرات نے پڑھا ہے دوستو کہ مثال میں ممثل پیش نظر نہیں ہوتا، ممثل لہو ہوتا ہے. مثال دینے میں ممثل نہیں ہوتا بلکہ ممثل لہو ہوتا ہے. اب جیسے ایک بڑے استاذ ہیں، مدرسے کے منتظم ہیں یا سخت استاذ ہیں، اور ایک طالب علم جو ہے وہ 4 دن کے بعد آ کے وہ کونے میں سر چھپا کے بیٹھتے ہیں نا، جو لائن میں ایسے پیچھے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے. تو اب وہ استاذ آئے اور وہ کہے کہ اس چوہے کو ذرا آگے کرو، اس چوہے کو. تو لوگ کہیں چلے بھئی اس کی شیخ الحدیث ہی تو ختم ہو گئی، اس نے چوہے کی مثال دی. تو چوہے کی مثال کا تعلق استاذ سے نہیں ہے، اس طالب علم کے وجود کے ساتھ ہے. تو مثال دینے میں مثال بیان کرنے والے کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی. جس کی مثال بیان کی جا رہی ہے، اللہ پاک تو ممثل تھے، اور ممثل لہو کفار اور منافقین تھے، اور ان کی حیثیت مکھی اور مچھر کے پر سے بھی گری ہوئی. سمجھ میں آ گئی؟ تو شبہ کیا کہ بھئی اللہ اتنی بڑی ذات اور ایسی مثالیں دے رہے، تو اللہ نے اس کا جواب دیا، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ پاک نہیں شرماتے اس بات سے، لا یستحیی، حیا نہیں کرتے. ان سے پہلے من نکالیں گے دوستو، ای من ان یضرب مثلا، اس بات سے کہ وہ بیان کر دے مثلا کوئی مثال بیان کر دے، ما کوئی سی بھی، بعوضۃ فما فوقہا، چاہے مچھر کی ہو یا مچھر سے اوپر کوئی چیز ہو. جی کس پہ؟ جی ہاں بالکل، یہود کا اعتراض ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی مثال بیان کروں، چاہے وہ مچھر ہو. بعوضہ کس کو کہتے ہیں دوستو؟ مچھر کو. فما فوقہا، یا اس سے اوپر کی کوئی مثال. یہاں پر فوق کا تعلق اوپر سے بھی ہو سکتا ہے اور دونہ سے بھی ہو سکتا ہے. فوق بمانا یعنی اس سے بھی کوئی کمتر مثال اللہ بیان کر دے، تو اللہ پاک اس سے نہیں شرماتے. سمجھ میں آ گئی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لکھیں مستفیدین من المثال. مستفیدین اللہ کی بیان کی ہوئی جو مثالیں ہیں قرآن میں، چاہے وہ کسی چیز کی مثال ہو، اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ایمان والے. تو کیا لکھا؟ مستفیدین من المثال، ان مثالوں سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ فرمائے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک یہ مثال برموقع ہے. حق کا ترجمہ لکھیں گے برموقع. یہ مثال موقع پر بیان ہوئی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لکھیں محرومین عن المثال، وہ طبقہ جو مثال سن کر بھی محروم رہا. فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا، فیقولون کے نیچے لکھ کے شکوہ، انہوں نے کیا شکایت کی، کیا شبہ کیا؟ کہنے لگے ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا اس حقیر مثال کے ذریعے سے؟ اللہ نے کیا ارادہ کیا؟ بہذا مسئلہ کا ترجمہ لکھیں اس حقیر مثال کے ذریعے سے اللہ نے کیا ارادہ کیا؟ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. لکھیں جواب شکوہ حاکمانہ انداز میں. جواب شکوہ ایک انداز ہوتا ہے حکیمانہ. کون سا؟ حکیمانہ، اس میں سمجھانا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے حاکمانہ، اس میں انسان کو سنانا ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ دونوں میں فرق ہے. اللہ نے فرمایا جواب دیا ان کے شبے کا کہ مچھر کی مثال کیوں دی نا؟ فرمایا اس لیے دی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تاکہ اس کے ذریعے سے بہت سے گمراہ ہو جائیں اور بہت سو کو ہدایت مل جائے. بہت سے کیا ہو جائے؟ گمراہ ہو. جیسے اللہ نے فرمایا تم گمراہ ہو گئے، میں نے مثال پیش ہی اس لیے کی کہ تم یہود گمراہ ہو جاؤ، اور اسی لیے پیش کی کہ ایمان والوں کو ہدایت مل جائے.
یہ انداز کیا ہے؟ حاکمانہ. کون سی ہے؟ ہمارے استاد صاحب اس کو سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ آدمی حکیم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جی مجھے پیٹ میں درد ہے، قبض ہے، یہ ہے. اس نے ایک ڈبہ اٹھایا، اس سے دوائی نکال کے ایک چھوٹے ڈبے میں بھری، اس کو دی اور کہا کہ ایک چٹکی سے زیادہ مت لینا. انسان حریص ہے نا، یہ لے گیا اور چٹکی کھائی، پھر سوچا یار ایک چٹکی سے کیا ہوگا، ایک چمچ بھر کے کھا لیے تو جلدی فائدہ ہو جائے گا نا، ہے نا. تو اب نقصان ہو گیا، تو اب دوڑتا ہوا حکیم کے پاس آئے کہ جی کیسی دوائی دی. اس نے کہا کتنی کھائی؟ کہا دل نہیں مان رہا تھا تو ایک چمچہ پورا لے لیا. تو حکیم نے کہا یہ دوائی میں نے رکھی ہی تجھے مارنے کے لیے تھی. غصے میں آ گیا نا، کہا یہ میں نے رکھی کس لیے؟ تاکہ تو مر جائے. حالانکہ اس لیے تو نہیں رکھی، فائدے کے لیے رکھی، لیکن استعمال غلط کیا، اپنی مرضی سے کیا. تو اللہ نے قرآن میں مثال تو ہدایت کے لیے رکھی، لیکن انہوں نے اس ہدایت کی مثال کو ایک مذاق سا لیا. تو اللہ نے فرمایا اسی لیے بیان کی تاکہ تم لوگ گمراہ ہو جاؤ. سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں حاکمانہ انداز. وما یضل بہ الا الفاسقین. اور اس مثال کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوں گے مگر نافرمان. فاسقین کا ترجمہ لکھیں، نافرمان ہی گمراہ ہوں گے. الذین ینقضون، لکھ کے علامات فاسقین. اب فاسق کون ہے یہاں پر؟ اب ان کی علامات آ رہی ہے. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، لکھیں علامت نمبر 1. فاسق وہ ہے جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو، اس کو مضبوط کرنے کے بعد. جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. علامت نمبر 2، اور کاٹ دیتے ہیں ان رشتوں کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا. سمجھ گئے؟ اللہ نے جہاں جوڑنے کا حکم دیا، صلہ رحمی کا، یہ قطع رحمی کرتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. علامت نمبر 3، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، لکھیں انجام فاسقین، یہی لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں. کیف تکفرون باللہ، لکھیں تتمہ دلیل عقلی. یاد ہے نا پیچھے دلیل عقلی شروع ہوئی تھی، ہے نا، 5 امور پر مشتمل. اب اس کا تتمہ ہے، مکمل ہو رہی ہے بات. تتمہ دلیل عقلی. کیف تکفرون باللہ، اور اس کے نیچے لکھے بیان خلق. بیان خلق کے معنی ہے پیدائش کے، بنانے کے. فرمائے تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، واو کے نیچے لکھے حالیہ. تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ حال یہ ہے کہ کنتم امواتن، تم بے جان تھے. تم کیا تھے؟ بے جان. کس شکل میں؟ نطفے کی شکل میں، یعنی پانی کے قطرے کی شکل میں بے جان تھے. فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا دنیا میں نا. کہاں پر؟ دنیا میں زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا. کہاں پر؟ دنیا میں. موت دنیا میں آئے گی آخرت میں؟ دنیا میں زندگی دی، پھر موت دے دی. ثم یحییکم، اب غور کریں گے دوستوں، پھر اللہ تمہیں ایک زندگی دیں گے. نیچے لکھے حیات برزخی. یہ حیات کہاں ملے گی؟ قبر میں، برزخ میں. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. لکھے فی القیامت والآخرہ. سمجھ میں آ گئی؟ محل الگ الگ ہے. مرنے کے بعد زندگی کا ایک مرحلہ قبر میں گزرتا ہے جس کی بنیاد پر یہ راحت کو، تکلیف کو محسوس کرتا ہے. پھر وہاں سے لوٹ کر چلا جائے گا قیامت کے میدان کی طرف، آخرت کی طرف. سمجھ میں آ گئی؟ تو یحییکم حیات برزخی ہے، اور ثم الیہ ترجعون حیات اخروی ہے.
والذی خلق لکم لکھ کے بیان ابقا، اوپر تھا بیان خلق نا، اللہ نے پیدا کر دیا، اب پیدائش کے بعد اللہ نے باقی بھی رکھا دنیا میں نا، زندگی بھی دی نا، چل رہی ہے نا، کیسے بیان ابقا ہے؟ والذی خلق لکم، لکم کے نیچے لکھ کے ای لنفعکم، لکم کا کیا مطلب ہے؟ لنفعکم، وہی ذات ہے جس نے بنایا تمہارے نفع کے لیے ما، ان چیزوں کو، فی الارض جميعا، جو زمین میں ہے سب کی سب، جو زمین میں ہے وہ تمہاری نفع کے لیے بنی ہے، کوئی چیز اس کائنات میں ایسی نہیں ہے جو بیکار ہو دوستو، سب سے انسان کو